علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی جس کا نام جو ہے وہ انگلینڈ بولٹن میں رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ جہاں پہ میں پہلے رہتا تھا، جہاں پہ میرے پہلے فلیٹس تھے، وہاں پر ساتھ ہی ایک قریبی ایک پارک تھا جو کہ تقریباً ہر وقت ہی خالی رہتا تھا، وہاں پہ کوئی آیا جایا نہیں کرتا تھا، اور وہ علاقہ بھی کچھ اس طرح سے تھا کہ وہاں پر سب ورکنگ کرنے والے لوگ رہتے تھے۔ وہ صبح صبح اپنے کام پہ چلے جایا کرتے تھے اور کہیں شام کو ہی واپس آتے تھے، تو اس طرح سے وہ علاقہ تقریباً سنسان رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شام ہونے سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ میں گھر کے باہر جو ساتھ ہی پارک ہے وہاں پہ میں تھوڑی دیر کے لیے واک کر لیتا ہوں، تھوڑی سی تازہ ہوا بھی مل جائے گی۔ جب میں اس پارک میں گیا تب تک شام ہو چکی تھی۔ آج میں پہلی مرتبہ اس پارک میں آیا تھا۔ یہ تقریباً سنسان ہی رہتا تھا، یہاں پہ کوئی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی سی واک کرنے کے بعد، تھوڑی سی چہل قدمی کرنے کے بعد میں ایک طرف ایک بینچ پہ بیٹھ گیا۔ جب میں اپنے موبائل میں کچھ دیکھنے میں مصروف تھا تو اچانک سے ایک طرف ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ ایک انگریز عورت تھی، وہ بھاگتے ہوئے آئی اور اس نے مجھے کہا کہ کیا آپ نے میرے بچے کو دیکھا ہے؟ میرا بچہ کہیں کھو گیا ہے، آپ پلیز میری مدد کریں، میرے ساتھ چلیں۔ چلتے چلتے وہ مجھے پارک کی بالکل ایک ایسی جگہ پہ لے آئی جہاں پہ بہت زیادہ درخت تھے۔ اس نے مجھے کہا، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے اس نے مجھے کہا کہ آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، مجھے یہاں پہ کھڑا کر کے وہ خود کدھر چلی گئی ہے۔ خیر مروتاً میں وہاں پہ کھڑا رہا، تقریباً 10 منٹ گزر گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے، خود تو وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جس درخت کے نیچے میں کھڑا ہوا تھا اس کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگی، ایسے لگا جیسے درخت کے اوپر کوئی ہے۔ جب میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہی عورت اور اس کا بچہ درخت کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ عورت اور اس کا بچہ ہنستے ہوئے عجیب سی بھیانک خوفناک آوازیں نکالنے لگے۔ جب میں وہاں سے بھاگنے لگا تو اس عورت نے پیچھے سے مجھے آواز دے کے کہا کہ میں نے تمہیں انتظار کرنے کا کہا تھا، تم پھر جا رہے ہو۔ خیر میں کسی طرح وہاں سے اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگا اور کسی طریقے سے اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ اس واقعے کا مجھ پر اتنا برا اثر ہوا کہ میں کافی دیر تک ڈپریشن میں رہا، اور جتنی جلدی ہو سکتا تھا میں نے وہاں سے گھر چینج کیا۔ لسنر، یہ چھوٹا سا واقعہ ہمارے ساتھ وقاص احمد نے شیئر کیا تھا، بہت شکریہ آپ کا وقاص۔ لسنر، اس واقعے سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا ہے جو کہ بہت پہلے میں نے کسی سے سنا تھا۔ اسی طرح سے ایک سوسائٹی تھی، وہاں پر سب گورنمنٹ آفیسرز رہتے تھے، یعنی کہ وہ گورنمنٹ کے کسی نہ کسی عہدے پر فائز تھے۔ وہ سوسائٹی بھی اسی طرح سے زیادہ تر ویران سنسان رہتی تھی۔ اگر کسی کو کوئی کام وغیرہ ہوتا تھا تب بھی وہ باہر نکلتا تھا، ادروائز دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے ہم کسی جنگل میں آ گئے ہیں، کیونکہ ہر طرف درخت تھے، سبزہ تھا، ہر طرف پارکس تھے، چھوٹے چھوٹے پارکس بنے ہوئے تھے اس سوسائٹی میں۔ اس سوسائٹی میں جو سب سے بڑا ایک پارک تھا وہاں پر جھولے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، ایک فوارہ بھی تھا، ایک فاؤنٹین بھی تھا، اور بیٹھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت سا سٹنگ ایریا انہوں نے بنایا ہوا تھا، یعنی کہ وہ سوسائٹی کا سب سے خوبصورت پارک تھا۔ اس سوسائٹی میں مختلف جگہوں پہ سرکاری عہدے داروں کے لیے، آفیسرز کے لیے، جو ملازم تھے ان کے لیے جگہ جگہ پہ کوارٹرز تھے یا پھر لو لیول کے گھر بنائے گئے تھے۔ بعض ملازم وہاں پہ ایسے تھے جو اپنی پوری فیملیز کے ساتھ وہاں پہ رہتے تھے، تو انہی میں سے کچھ ملازم ایسے تھے جن کے بچوں کا یہ واقعہ ہے۔ ویسے تو سب لوگ ہی اس پارک میں جایا کرتے تھے، جاگنگ کیا کرتے تھے، وہاں کی عورتیں بھی اکثر آ کے اس سٹنگ ایریا میں بیٹھا کرتی تھیں، لیکن جیسے ہی رات کے 9-10 بجے کا ٹائم ہوتا تھا تو لوگ کم ہوتے ہوتے بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتے تھے اس پارک میں۔ لیکن ان ملازموں میں سے کچھ کے لڑکے ایسے تھے جن کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ رات کے وقت وہاں پر بیٹھے رہا کرتے تھے، کبھی تاش کھیلتے تھے،
کبھی لوڈو کھیلتے تھے، کبھی آپس میں باتیں کرتے تھے۔ رات کے 11 سے 12 بجے تک وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک دفعہ رات کے وقت پارک کی جو ایک لائٹ تھی وہاں پر اس کے نیچے بیٹھ کے وہ لوگ تاش کھیل رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ایک جھولا لگا ہوا تھا، ایک 2 پینگیں لگی ہوئی تھی وہاں پہ۔ تھوڑی دیر بعد ایسا ہوا کہ پہلے تو وہ پینگ ہلکی ہلکی سی جھول رہی تھی، ان کو لگا کہ یہ ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دوسری پینگ تو اپنی جگہ پہ رہی، لیکن جو پہلی پینگ تھی، پہلی سوئنگ تھی، وہ بالکل تیزی سے جھولنے لگ گئی، جیسے کہ اس پہ کوئی بیٹھ کے اس کو جھول رہا ہے۔ تب وہ سب وہاں سے اٹھ کے بھاگے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ جو سوئنگ تھی وہ تب تیز ہوئی تھی ایک دم سے جب ان میں سے ایک لڑکے نے مذاق میں اس پینگ کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ کون بیٹھا ہے اس پر۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تھی تو وہ جھولا ایک دم سے تیز ہو گیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اسی سوسائٹی کے کچھ اور لڑکے تھے جو کہ رات کو اسی طرح سے پارک میں جاگنگ کر رہے تھے، اور وہ ایک ایسی مخصوص جگہ سے گزرے تھے جہاں سے ان کو تھپڑ پڑے تھے۔ شاید اس وقت وہاں سے کوئی اندیکھی مخلوق گزر رہی ہوگی، یا پھر ان کا پاؤں کسی غیر مرئی مخلوق یا اس کے کسی بچے کے اوپر آ گیا ہوگا، کیونکہ روز تو وہ وہیں سے گزرتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دن ایسا کیوں ہوا؟ خیر، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ پارکس وغیرہ ہو گئے یا روڈز وغیرہ ہو گئے، یا پھر وہ کوئی بھی ایسا ایریا یا گھر ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں ہے، وہ کافی عرصے سے بند ہے۔ وہاں پہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہاں پہ شاید کوئی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے، کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہو سکتا ہے وہاں پہ، لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ جنات ہر جگہ آ جا سکتے ہیں، ان کا کسی بھی وقت کہیں سے بھی گزر ہو سکتا ہے۔ بعض جنات ایسی جگہوں سے بھی گزرتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ بھی رہتے ہیں جہاں پہ انسانوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ ایسے ویسے تو وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، لیکن ہاں اگر انسانوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے انجانے میں، تب وہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں یا کوئی آگے سے ری ایکشن دیتے ہیں، اور تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی ایسی چیز رہتی تھی۔ پارکس میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ویسے بھی بہت درخت ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے وہاں پہ، کافی ہریالی ہوتی ہے، اور درخت تو ویسے بھی جنات کا گھر ہوتے ہیں، جنات وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ پارک کوئی بھی ہو، اگر رات کے 9-10 بجے کے بعد وہاں پر سناٹا چھا جاتا ہے تو سمجھے وہاں پہ جنات ہیں، چاہے پھر وہ پارک ہانٹڈ مشہور ہو یا نہ ہو۔ میرے خیال سے ہانٹڈ وہ جگہ مشہور ہوتی ہیں جہاں پہ حد سے زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز، ایسے خوفناک واقعات ہونے لگ پڑتے ہیں، اس جگہ کو اسپیشلی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہانٹڈ ہے، یہ آسیب زدہ ہے، یہاں پہ مت جایا جائے۔ لیکن چھوٹے موٹے واقعات تو تقریباً ہر جگہ ہی ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے گھروں میں ہو جاتے ہیں جہاں پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ خیر لسنر، ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے جو میرے ایک فیملی ممبر نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، آج مجھے یاد آ گیا تو سوچا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ایک لڑکی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، اور جتنی وہ خوبصورت تھی اس سے زیادہ خوبصورت اس کی آواز تھی۔ وہ لڑکی بہت نمازی، پرہیزگار تھی، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ جتنی خوبصورت وہ خود تھی اس سے کئی زیادہ خوبصورت اس کی آواز تھی۔ کہتے ہیں اس کو بہت شوق تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، اس وجہ سے وہ اکثر کیا کرتی تھی کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد وہ صبح چھت پہ چلی جایا کرتی تھی، اور وہاں پہ اس کی چھت پر ایک تخت پڑا ہوتا تھا، اس تخت پہ بیٹھ کے وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ صبح کے وقت لازمی چھت پہ جا کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ اب وہ صبح کے علاوہ بھی دن میں کافی مرتبہ چھت پہ چلی جاتی اور بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جب اس لڑکی کی امی نے پوچھا کہ بیٹا آج کل تم بہت زیادہ چھت پہ جا کے تلاوت کرتی ہو، اگر تمہیں تلاوت ہی کرنی ہوتی ہے تو نیچے کمرے میں بیٹھ کے کر لیا کرو، اوپر چھت پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں امی کیا بات ہے، میں نیچے ہی بیٹھ کر تلاوت کرتی تھی، لیکن میرا دل کھنچتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی کھینچ رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے۔
تو میں اس وجہ سے چھت پہ کھینچی ہوئی چلی جاتی ہوں۔ خیر اسی طرح کرتے کراتے کافی دن ہو گئے۔ جب اس کی امی نے اس بات کا ذکر اس لڑکی کے ابو سے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ کسی اللہ والے سے اس بارے میں مشورہ کروں گا، ان کو بتاؤں گا کہ ایسے ہوتا ہے، میری بیٹی ایسے کرتی ہے، کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو لوگوں کا یہ بتانا ہے کہ جب اگلے دن وہ لڑکی چھت پہ گئی تو اس لڑکی کو تخت سمیت کوئی جن تھا شاید جو اس کی آواز پہ عاشق تھا، وہ روز تلاوت کیا کرتی تھی وہاں پہ، تو وہ اس لڑکی کو تخت سمیت ہی اڑا کے آسمان میں لے کے جا رہا تھا۔ یعنی کہ وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے خود دیکھا کہ تخت جو ہے آسمان میں اڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس پہ وہی لڑکی اس پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ شاید وہ کوئی مسلمان جن تھا جو روز اس کی تلاوت سنا کرتا تھا، اس کی آواز پہ عاشق تھا، اور اس سے پہلے کہ اس لڑکی کے گھر والے کچھ کرتے، ان کو اس بات کا علم بھی ہوتا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے، اس سے پہلے ہی وہ اس لڑکی کو وہاں سے لے گیا، کہ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس سے دور کریں۔ اس واقعے کو سن کے مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا کہ پتہ نہیں وہ جن اس لڑکی کو کہاں لے گیا ہوگا، اس کو اس کے ماں باپ سے دور کر دیا، پتہ نہیں وہ کیسا محسوس کرتی ہوگی۔ جو بھی تھا مگر اس لڑکی کے ساتھ تو برا ہوا نا۔ اس بات کا یہی مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان کی برائی تو اس پہ حاوی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اچھا کام کرنے سے بھی، اچھائی کرنے سے بھی انسان مصیبت میں آ جاتا ہے۔ خیر لسنرز، یہ تھے آج کے واقعات، ہوپ سو آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ کیسے لگے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ جو لوگ میرے ریگولر لسنر ہیں، مجھے کمنٹس کرتے ہیں، آپ لوگوں کے اچھے اچھے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ میرے وہ لسنرز جو مجھے کہتے رہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ ہم آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور کافی دفعہ کہا ہے لیکن کرتے نہیں ہیں، تو کائنڈلی وہ کریں۔ اگر آپ کو پروسیجر نہیں پتہ یا آپ کو کوئی پرابلم، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو بے شک آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ہی مجھے اپنی سٹوری بتا دیں۔ اپنی ہارر سٹوریز میرے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا پھر فیس بک آئی ڈی پر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے، آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں، تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔